أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. ابھی در سے بعد میں سورہ اعراف 99 آیتوں کا درس ہوا. گزشتہ رکوع میں کہ مشکلات کیوں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف کون لوگ ہوتے. یہاں سے رب فرماتا ہے کہ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی. اولم یہدی، کیا ہدایت نہ ملی ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، اپنے دادا پردادا کے بعد جن جائیدادوں پراپرٹیوں کے وارث ہوئے. اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کے گناہوں کے سبب انہیں مشکلاتوں میں ڈال دے، انہیں ان کے اپنے عذابات میں آفات میں انہیں گرفتار کر لیتے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں اور مہر لگا دیں گے اور یہ کچھ نہیں سنیں گے اور یہ کچھ نہیں سنتے. یعنی انہیں غور کرنا چاہیے کہ جیسے ان کے مورثوں کے پاس یہ دنیا نہ رہی اور انہوں نے اس دنیا پر بڑا ناز کیا تھا لیکن خالی ہاتھ گئے، کچھ لے کر نہیں گئے سوائے اپنے اعمالوں کے. وہ مر گئے، یہ ان کی جائیدادوں کے مالک ہو گئے. ایسے ہی ان کے پاس یہ دنیا، یہ بنگلے، یہ محلات، یہ نعمتیں نہ رہیں گی. یا صاحب لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفذ والنعيم يذول. دنیا کے نعمتوں پر غرور نہ کر اے دوست، یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، عمر ختم ہو جائے گی اور یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی. تو جب ایک جنازہ اٹھا کے جا رہے ہو، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، تو جان لے کہ اس کے بعد تیری باری ہے. تو یہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے. اور ابھی میں سوچ رہا تھا نماز کے بعد کہ دیکھیں ہم نماز پڑھ کے کیسے بھاگتے، یعنی فرض اکثر تو پڑھتے نہیں ہیں، اکثریت ہماری بے نمازی ہے. قوم جو پڑھتے ہیں ان کی نماز ادھوری ہے. آپ دیکھیں دنیا کا ہر کام کمپلیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ گھر بنا رہے ہیں تو ایسے نہیں کرتے بس یار کوئی چھت وغیرہ ہو بس گزارے، نہیں، RCC ہو، پھر اس میں دروازے بھی لگے ہوں، پھر
اس کے پلستر بھی ہو، پھر اس میں کلر بھی ہو، ایک سے ایک چیز گھومتے رہتے ہیں، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز کی حالت دیکھیں تو اگر فرض پڑی جمعے کے دن دیکھو تو دروازے بھرے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، او فلاں فلاں جگہ لوگ نہیں پڑھتے۔ واہ بھائی واہ، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ فرائض کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے سنتیں بھی ادا کریں، اس کے بعد ذکر اذکار بھی کریں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ بھی لیا کریں۔ اللہ سے مانگنے میں کیا تمہیں وہ تکلیف ہے؟ جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان پر غضب فرماتا ہے۔ تلک القری، یہ مذکورہ بستیاں، نقص جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ بستیاں جن کے احوال اے محبوب ہم آپ کو سناتے ہیں، من انبائها، ان کے احوال۔ اس سے معلوم ہوا کہ برباد شدہ قوموں کے حالات پڑھنا عبرت کے لیے بہتر ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، ان بستیوں والوں کے پاس آئے تھے، رسول ان کے رسول، اللہ کے پیغام لے کر۔ پیچھے گزرنا ہر نبی نے کیا فرمایا کہ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے اللہ کے پیغام تمہیں پہنچائے۔ اب علماء کے فرائض ہیں صبح و شام اپنے مقتدیوں کو جہاں جہاں ان کی خدمات ہیں لوگوں کو آگاہ کرے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ دنیا پہ نازاں، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جو جھٹلایا تھا ان کے پہلے لوگوں نے، پہلے نے بھی جھٹلائے، یہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، جو انبیاء کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا سے محبت کرنے والا کبھی پاس نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ جو جنگ و جدال ہے نا، یہ دنیا کے لیے ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اکثریت ہماری یہی ہے۔ بڑے شاذ و نادر جو فلسطین کے لیے لڑنے والے کے وہاں ظلم ہو رہے، اللہ اکبر۔ کبھی ایک ایک ویڈیو دیکھیں کہ آج جو مسجد پہ ایک ایک ویڈیو ہوئی، دیکھا نہیں جاتا کس انداز سے لاش، پھر بھی ان کے مصنوعات اسرائیل کے استعمال، اور کسی کے دل میں خوف خدا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم ذات انسان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر سر میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے قرار، آنکھ میں تکلیف ہے انشتکا عین تو پورا جسم بے قرار، دانت میں تکلیف ہے تو پورا جسم۔ میرے ابھی 2-3 دن گردے میں درد رہا تو وہ گردے میں درد رات کو 2 بجے اٹھ جاتا تھا۔ ابھی گردے میں درد ہے نا، چھوٹی سی پتھری ہے، کیا ہے، لیکن پورا جسم اس کے ساتھ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن فلسطینوں پر ظلم ہو رہے، کہیں ظلم ہو رہے، ہم ان کے لیے 2 رکعت نہیں پڑھتے، بس سیاسی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم پکے نمازی بنیں، سچے مسلمان بنیں۔ سچے مسلمانوں میں پاور ہوتا ہے، پھر جب اللہ کو راضی کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرٍ مِّنْ عَادٍ، ان بستیوں والوں کو ہم نے اکثر وعدے پر وفا کرنے والے نہ پایا۔ جو اللہ تعالیٰ کے کہا تو سب نے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں،
لیکن کرتے وہ تھے جو من میں آتا تھا، وعدہ وفا نہ کیا۔ مصیبت آتی تو کہتے ہمارا وعدہ ہے ہم اللہ کی بندگی کریں، جب سمندر میں پھنس جاتے تو کہتے، اور وہ سورہ یہ آیت اب ہمیشہ یاد کیا کریں کہ مصیبت میں مشرکین نے کس انداز سے اللہ کو، اب مشرکوں نے، دوسروں کی بات تو چھوڑیں، یہاں دیکھیں رب فرماتا ہے جب یہ سمندر میں مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آیت نمبر 63 ہے سورہ انعام میں، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو میں خشکی اور تری کے اندھیروں مشکلاتوں سے نجات کون دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، جب تم مشکلوں میں ہوتے تو گڑ گڑا کر آہستہ انہیں پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ نے اسے نجات دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے اللہ ینجیکم منہا، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے اور ہر مشکل سے، پھر بھی تم شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ خشکی میں آتا ہے پھر اپنے دو پیسہ آتا ہے تو پھر شرابی بھی بن جاتا ہے، بدکار بھی بن جاتا ہے اور فرعون بھی بن جاتا ہے۔ پھر درس قرآن نہ سننا، نہ مشکلات ہو، امام سے وہ دعا کریں مشکلات ہے، میں نے بولا رزق کی تنگی بھی گناہوں کی وجہ سے آتی، تمام مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا، ہم تو بس زیادہ زیادہ یہی سیکھا، بس کالا جادو ہے میرے اوپر، یا جو ہے وہ کیا کہتے بندش ہے، بندش ہے۔ واہ بھائی واہ، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2 میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ لا ممسک، جو میں دیتا ہوں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جس کو میں روکتا ہوں اس کو کوئی دینے والی، اور تو بس ایسے اب بس نظر بد ہے اور کالا جادو ہے اور بندش ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ میں پوچھتا ہوں نمازی ہو، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے ہو تقوی پرہیزگاری کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی برکتیں انڈھیل لیتے ہیں، اتنا دے دیتے، پھر بھی ہر انسان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ آج ہم سورہ نحل میں پڑھ رہے تھے آیت نمبر 18 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس سے پہلے ہم نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 میں پڑھا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں اگر شمار کرو گے لا تو شمار نہیں کر سکے گے۔ پھر آگے پڑھیں گے سورہ نحل کے آیت نمبر 53 میں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی نعمت تمہارے پاس یہ اللہ نے دی ہوئی ہے، نہ امریکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اور سے دے سکتا ہے، نہ امن دے سکتا ہے، نہ خوشی دے سکتا ہے تمہیں، نہ کاروبار دے سکتے ہیں، کیا غلط فہمیوں میں مبتلا ہو۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکمی پایا، یعنی ہم نے نہیں پایا مگر ان کو اکثر، کس کو؟ نافرمان، فاسق، کافر۔ فاسق سے مراد اکثر جگہ فاسقی جہود ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہوا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا، بیچ میں چند آیتیں کہاں سے کہ آیت نمبر 94 سے لے کر 102 تک، یہ آیتیں پھر مختلف نصیحتیں۔ اب یہاں سے پھر چونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ پہلے انبیاء جن کا تذکرہ اس کے بعد، اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت ایک بڑے شانوں والے انبیاء تھے، اولو العزم رسول میں تھے، تو یہ پہلے صاحب کتاب بھی ہیں، اور ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر، بڑے تفصیلی ذکر ایام میں چلے گا۔
ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ، یعنی معجزات دے کر فرعون اور ان کے درباریوں کے طرف. فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ان کا انکار کیا، ظلم کیا ان کے معجزات کا. فانظر، دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو فسادیوں کا انجام کیا ہوا، فرعونیوں کی حالت کیا ہوئی. اپنے آپ کو پاور سمجھتے تھے، اللہ کے سامنے کس کی پاور نہیں ہے. ہاں، حقیق. وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جا فرعون کو کہہ دو وہ بڑا سرکش ہے، انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکی. ان کو نصیحت کی، دیکھ تو خدا نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہے. تو اے یا فرعون انی رسول من رب العالمین، رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. حقیق، لائق ہے، سزاوار ہے، ہاں، کہ میں اللہ اقول، یہ بات کہ میں اللہ کے بارے میں نہ کہوں الا الحق، مگر حق بات، میں سچی بات کہتا ہوں. یہ میرے لیے مناسب ہے، یہی حق ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صحیح بات کہتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ جاؤ آپ ہارون علیہ السلام ان دونوں کے، جاؤ ان سے نرم بات کرو، نے دین کے طرف دعوت دو. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کے طرف سے ایک دلیل لے کر آیا ہوں، ایک نشانی لے کر آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، آپ میرے ساتھ بنی اسرائیلوں پر ظلم نہ کریں، غلام نہ بنیں، ظلم اور ستم نہ کریں، انہیں آزاد کرو، ہم چلیں. تم بڑے پریشان ہو، ہم کسی اور، اللہ کی بڑی زمین ہے. من یہاجر فی الارض، وہ کیسے پڑھا تھا، یجد فی الارض مراغما کثیرا. قال ان کنت جئت بآیات، اگر تو لے کر آئے کوئی نشانی، فات بہا، ذرا دکھائیں، پیش کرے، اس کو لاؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے. فالقى عصا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ایسے رکھ دی، ایسے زمین پہ ڈال دی. فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا. ایک ایسے بڑا اژدہا، یہ نہیں موٹائی میں اژدہا تھا، تیز رفتاری میں پتلے سام کے طرف تھا، زرد رنگ کا، ایک میل اونچا کھڑا ہو گیا. نچلا جبڑا زمین پر، اونچا فرعونی محل کے چوٹی پر تھا. جب فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون تخت سے اتر کر اور ہوا اس کی نکل گئی بھاگتا ہوا، اور درباری ایسے بھاگے کہ بہت سے کچل کر مر گئے. اور فرعون چیخا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور اسے پکڑ لو اور تمہارے ساتھ میں بنی اسرائیلوں کو بھی بھیجتا ہوں. ایسے خوفزدہ ہوا کہ شلوار گندی ہو گئی. اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا تھا. اب حالت دیکھ کے اللہ والوں سے ٹکر لی نا. فرعونیوں کی کیا مجال، اللہ والے کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا. چپچائے دا غضب لندکڑا خخا، خطا ندرمی گزار دا درویشان. عبد الرحمن باباجی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جن پر غضب کی کمان اللہ والے اٹھاتے ہیں، پھر ان کا وار خطا نہیں جاتا، پھر آر پار ہوتے ہیں. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو دیکھنے میں دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا. یہ معجزہ. تو اس سے پتہ لگا کہ نبی کو معجزات اس قسم کے ضرور دیے جاتے ہیں جس کا اس وقت زور ہو. چونکہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا زور تھا، لہذا موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، یہ معجزے عطا ہوئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہ دکھائے، اندھوں کو اور کوڑے کے بیماروں کو شفا بخشی اور مردوں کو زندہ کیے. یہ معجزہ عطا ہوئے. اگر قادیانی نبی ہوتا تو اسے سائنس کی ایجادات کی اس قسم کے معجزات دی جاتے، کیونکہ یہ دور سائنس کی ایجادات کا. وہ تو بس چونکہ جھوٹا تھا، اس کے پاس کیا تھا سوائے بربادی و ہلاکت کے. انشاءاللہ یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے اور کافی دور تک یہ واقعہ چلے گا. انشاءاللہ کریم مولا ہمیں اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔